پہاڑوں کو دیکھیں، وہاں سمندروں کو دیکھیں، وہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا ہے. اتنی بڑی جو اس کی مخلوق ہے وہ خود کتنا بڑا ہوگا. لوگ سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے، لیکن کچھ لوگ اس سے بھی بڑھ کر اس ذات پر حیران ہوتے تھے جس نے حضرت یوسف کو پیدا کیا. اور یہ پہاڑ اور یہ سمندر اور یہ زمین اور یہ آسمان جو آپ دیکھتے ہیں، اس میں عجائبات کی ایک دنیا بسی ہوئی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر گئے اور انہوں نے آسمان پر جو کچھ جا کر دیکھا، کچھ چیزوں کی انہوں نے خبر دی ہے، اور اس کے بعد کی جو صورت آئی ہے تفصیلات اس میں ہیں کہ انہوں نے کیا کیا وہاں دیکھا. آپ نے کہا میں نے وہاں دیکھا ہے کہ وہاں دمبے ہیں، وہاں بکرے ہیں، وہاں نہریں ہیں، وہاں میں نے 4 دریا دیکھے. اس طرح کی ایک کائنات ہے. زمین سے لوگ تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکے آج تک. زیادہ سے زیادہ انہوں نے کوئی بڑا تیر مارا ہے، کوئی چاند تک پہنچ گیا ہے، کوئی آسمان تک تو نہیں پہنچ سکا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے. اس آسمان کی عظمتوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ کتنا عظیم ہے. تو کہا یہ گیا ہے کہ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کو پیدا بھی اس نے کیا ہے، اور زمین و آسمان ہے بھی اسی کے لیے، اسی کی ملکیت. اور اسی کی ملکیت ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، وَلَهُ اور اس کے لیے ہے الدین واسبہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اطاعت و فرما برداری اسی کے لیے. زمین و آسمان کی ہر چیز مستقلاً اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اطاعت بھی کر رہی ہے اور فرما برداری بھی کر رہی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آسمان پر چمکتا ہوا سورج یہ کہے کہ جی آج تو ہم چھٹی کرتے ہیں، آج ہمارا موڈ خراب ہے. ایسا نہیں ہے. جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کی ہے، ساری کی ساری چیزیں اپنے مقصد کو مستقلاً ہمیشہ کے لیے اسی طرح کام کر رہی ہیں. یہی دین واسطہ ہے. ایک حضرت انسان ہے جس کو تھوڑا سا اختیار دیا گیا ہے جی، اور اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھا کر یہ کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے پہ چلا ہے تو یوں لگتا ہے کہ گویا یہ فرشتوں سے بھی بڑی عبادت گزار ہے. اور جب اس کا جی چاہے تو ایسے ایسے کام کر گزرتا ہے کہ جن کو دیکھ کر انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے. تو کہا یہ گیا ہے کہ افغیر اللہ دین کیا یبغون، کیا ہے افغیر اللہ ہے، کیا اللہ کے بغیر تم دین کسی دوسرے دین کو تلاش کرتے ہو. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يَرْجَعُونَ، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے لیے جزا کو، کسی دوسرے کے لیے انعام کو، کسی دوسرے کے لیے خوف کو پسند کرتے ہو. حالانکہ وَلَهُ أَسْلَمَ سر جھکا رہی ہے ہر چیز مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے، طَوْعًا وَكَرْهًا کوئی خوشی کے ساتھ اور کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی جی، طَوْعًا وَكَرْهًا اس کی اطاعت کر رہا ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور پھر سب نے لوٹ کر تو اسی کی طرف جانا ہے نا. تو میرے عزیز دوستو، بندہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر کام کس کے لیے کرتا ہے؟ میرے اللہ کے لیے کرتا ہے. چاہے وہ دنیا کے کام کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن دنیا کے کاموں کی جب وہ نیت ٹھیک کرتا ہے تو وہ کام اس کا کس کے لیے ہو جاتا ہے؟ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان، شادی تو سب کوئی کرتا ہے، ضرورت ہے کہ انسان کی شادی کرتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ جو انسان اس نقطۂ نظر سے شادی کرے، یعنی یہ سوچ کر شادی کرے کہ میں رسول اللہ کی سنت کو پورا کر رہا ہوں اور میں گناہوں سے بچ جاؤں گا، ہاں جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شادی کے اندر برکتیں نازل کرتے ہیں. ہر کام کرتے ہوئے صرف نیت کی اصلاح کر لیں، آپ کا وہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے. تو کہا یہ ہے کہ ساری کائنات کی چیزیں، زمین و آسمان کے اندر ساری مخلوقات جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، مستقلاً اللہ کی اطاعت کر رہی ہے. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وقتی اور عارضی اطاعت پسند نہیں ہے، نہ وہ اس پر راضی ہوتا ہے. شعور کے پہلے دن سے لے کر موت سے پہلے آخری دن تک ہر وقت اللہ تعالیٰ بندے سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرتا رہے. مسجد میں جس طرح وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، گھر میں بھی اسی کی اطاعت ہونی چاہیے. دکان پر بیٹھا ہوا ہے تب بھی اسی کی اطاعت ہونی چاہیے. دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے تب بھی اسی کی اطاعت ہونی چاہیے. دشمنوں کے نرغے میں پھنسا ہوا ہے تب بھی اسی کی اطاعت ہونی چاہیے. شادی کے ہنگامے ہوں، اطاعت اسی کی. موت آ جائے، مرگ آ جائے، تب بھی اطاعت اسی کی. ہر حال میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری اطاعت اور ہماری فرما برداری ہونی چاہیے. یہ کس نے حق دیا ہے کہ فلاں معاملے میں تو میں اللہ کی بندگی کروں گا اور دوسرے معاملات میں اپنی مرضی کروں گا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعضها، تم کیسے ہو گئے ہو کہ تم کتاب کے کچھ حصے کو تو مانتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں.
پھر آگے جو آخری فقرہ کہا ہے ابھی آپ نے سنا ہے کہ افغیر اللہ تتقون، وہ تمہاری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہاری موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہاری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہاری ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہاری صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہاری بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارا ایک ایک کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تم مانتے ہو، ماننے کے باوجود تم اللہ سے نہیں ڈرتے، دوسروں سے ڈرتے ہو. جی اس دنیا کے اندر جتنی محبتیں اور جتنی اطاعتیں یہ اپنے گل کھلا رہی ہیں، یہ رنگ دکھا رہی ہے، یہی مصیبت ہے. کسی کی خوبی کو دیکھ کر اس سے لٹو ہو گئے لالچ کی وجہ سے یا اس کے خوف کی وجہ سے، وہ مجھے ڈرائے، وہ مجھے مارے گا، وہ میرے پر پرچہ کر دے گا، وہ مجھے نقصان پہنچائے گا، انسان اس کا ہو جاتا ہے. تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ساری طاقتیں ہماری ہاتھ میں ہیں، ساری قوتیں ہماری ہاتھ میں ہیں. ایک انسان انفرادی دائرے میں دیکھے تب بھی اس کو یہی سوچنا چاہیے، ایک قوم اگر قوم کی حیثیت سے دیکھے تب بھی اسی کو سوچنا چاہیے. تمہارے پاس جہاز نہیں ہے لیکن تمہارے پاس وہ خدا ہے جو فضاؤں میں جہازوں کو ناکارہ بھی کر سکتا ہے. ہاں جی. تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے سچی بات یہ ہے کہ جب بھی ذہن جاتا ہے ادھر افغانستان کے پہاڑوں کی طرف جاتا ہے کہ ساری حقیقتیں اللہ پاک نے وہاں سچ کر کے دکھا دی ہیں. یہ مثال دینے کے لیے اب ہمارا ذہن جاتا ہے تو اس طرف جاتا ہے. کیوں اس طرف جاتا ہے؟ اس لیے کہ پریکٹیکلی انہوں نے ثابت کر کے دکھایا ہے اس دور میں. جی اس دور میں ثابت ہے، اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہیں بھوکا مارے گا، نہ تمہیں ذلیل کرے گا، نہ تمہیں رسوا کرے گا. اگلے دن یہ ان کا وزیر خارجہ آیا ہے کہ اس نے ایک سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا، خوبصورت اینکر نے اس کا انٹرویو لیا اور کوئی آدھا گھنٹہ، کوئی 35 منٹ وہ انٹرویو لیتی رہی. تو اس اللہ کے بندے کی نگاہیں جو ہیں اس کے چہرے پر نہیں پڑی. تو اس نے کہا میں صبح سے آپ سے باتیں کر رہی ہوں، آپ مجھے جواب دے رہے ہیں، میری طرف تو نہیں دیکھتے. جی تو اس نے کہا کہ میں تیری طرف کیوں دیکھوں، میرے اللہ نے مجھے روک دیا ہے کہ میں کسی غیر محرم چہرے کو نہ دیکھوں. اور اسے نہیں یعنی اس طرح تقوی کے یہ نمونے جو ہیں یہ ہمارے سامنے وہاں پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.